زبان یعنی لینگویج سے متعلق کوئی بھی کورس کرتے ہوئے ضروری ہے کہ اس بات کو ایک بار شروع میں دہرا لیں کہ زبان کیا ہے. واٹ از لینگویج؟ لینگویج از کمیونیکیشن آف تھاٹس اینڈ فیلنگس تھرو اے سسٹم آف رینڈم سگنلز سچ ایز وائس، ساؤنڈز، جیسچرز اور ریٹن سمبلز. زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں اور اشاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ کیا جاتا ہے یا معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مختصر تشریح ہے زبان کی. یعنی زبان کا مقصد ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اپنے تھاٹس، فیلنگز اور آئیڈیاز کو، اپنے جذبات کو، احساسات کو اور معلومات کو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے کہ مختلف اشارے بھی استعمال ہوتے ہیں، مختلف آوازیں بھی استعمال ہوتی ہیں، ان آوازوں سے بننے والے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور تحریری سمبلز، تحریری اشارے جو کہ الفاظ کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں، الفاظ کی ہی ترجمانی کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو کہ تحریر کہتے ہیں. تو زبان یہی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ جاپان میں ہے، چاہے وہ جرمنی میں ہے یا اٹلی میں ہے، ہر جگہ زبان کا مقصد یہی ہے، اور یہی ایلیمنٹس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتا ہے. یعنی مختلف اشارے، مختلف آوازیں اور مختلف تحریر کیے جانے والے سمبلز جو کہ الفاظ کہلاتے ہیں اور وہ آواز کی ہی نمائندگی کرتے ہیں. اب اس بات کو ہم یہاں واضح کر دیں گے کہ یہ کورس کن افراد کے لیے ہے. Who should attend this course? This course is for you if یہ کورس آپ کے لیے ہے اگر if you want to become a fluent English speaker اگر آپ انگریزی روانی سے بولنا چاہتے ہیں. if you want to learn English without complex grammar rules اگر آپ بغیر مشکل گرامر کے انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں. if you want to improve your English reading, writing and speaking skills اگر آپ انگریزی پڑھنے، لکھنے اور بولنے کی مہارتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. if you want to set your own goals and pace of learning اگر آپ اپنے سیکھنے کے اہداف اور رفتار خود سے مقرر کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ 4 باتیں ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے ہے. یہاں ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ آپ اس کورس میں کیا کچھ سیکھیں گے. What will you learn in this course؟ انشاءاللہ آپ اس کورس میں انگریزی زبان کی تاریخ، اس کے مختلف لہجوں، سکھانے کے مختلف طریقوں، سکھانے کے عمل میں کی جانے والی غلطیوں کو جاننے کے بعد انگریزی کے ضروری و بنیادی ذخیرہ الفاظ کو تاریخی حوالوں کے ساتھ جان سکیں گے. آپ یہ جان سکیں گے کہ کتنی گرامر جاننا ضروری ہے اور آپ کس طرح جلد از جلد روانی سے انگریزی بولنا شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پریکٹیکل یعنی عملی مشق تاکہ آپ فوری طور پر انگریزی بولنا شروع کر سکیں اور اپنے لیے تیزی سے انگریزی سیکھنے کی ایک ترتیب بنا سکیں. کورس کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے بہت مناسب ہے کہ ہم اس بات کا ذکر کر دیں کہ یہ کورس قابل اطلاق اور ناقابل اطلاق ہوگا. یعنی دس کورس ول بی اپلیکیبل اینڈ ناٹ اپلیکیبل بیسکلی ان 2 کنڈیشنز. 2 صورتحال ہیں جو کہ ہم یہاں ذکر کرنا چاہیں گے. پہلی صورت قابل اطلاق ہونے کی ہے، یعنی انگریزی زبان سیکھنے کے بارے میں جو چیزیں ہم اس کورس میں ذکر کریں گے ان کا اطلاق تمام زبانوں کے سیکھنے پر بالعموم کیا جا سکتا ہے. For learning English language, things which we will cover in this course are generally applicable for learning any language. یعنی جو بھی چیزیں، جو اصول، قواعد، ضوابط اور جو فارمیٹس ہم ذکر کریں گے اس کورس میں، وہ آپ کسی بھی دوسری زبان کو سیکھنے پر اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ ویسے ہی معاون اور مددگار آپ کے ہوں گے جیسا کہ یہ زبان سیکھنے کے لیے ہوں گے. لیکن خصوصی بات یہاں یہ ہے کہ ناقابل اطلاق کنڈیشنز کیا ہیں. انگریزی زبان کو سیکھنے کے بارے میں جو چیزیں ہم اس کورس میں ذکر کریں گے ان کا اطلاق کلاسیکل عربی یعنی قدیم عربی جو کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی عربی ہے اس پر نہیں ہوگا، کیونکہ کلاسیکل یعنی قدیم عربی کے قواعد بہت پیچیدہ اور وسیع ہیں جن کو بغیر استاد کے سیکھنا تجویز نہیں کیا جا سکتا. لیکن عام بول چال کی عربی پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے.
Things which we are about to cover in this course are generally not applicable for classical Arabic, means the Arabic of Quran and Hadith, because the classic Arabic is far more rich and complex than any other language, but it can be applicable on everyday spoken Arabic. یعنی ناقابل اطلاق صورت یہ ہے وہ عربی جو کہ قدیم عربی یا کلاسیکل عربی کہلاتی ہے، جو کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی عربی ہے، اس عربی زبان کو سیکھنے کے لیے وہ اصول، قواعد اور ضوابط جو اس کورس میں ذکر کیے جائیں گے وہ قابل اطلاق نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے قواعد و ضوابط پیچیدہ اور وسیع اور ہر نقطہ اہم ہے، تو اس کو کسی بھی صورت اس طرح سے نہیں سیکھا جائے گا جیسا کہ عام عربی، عام بول چال کی عربی کو سیکھا جاتا ہے۔ تو عام بول چال کی عربی پر بھی یہ قواعد اپلائی ہو سکتے ہیں، لیکن کلاسیکل عربک پر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم آگے چل کے انشاءاللہ باقاعدہ طور پر کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ زبان یعنی لینگویج سے متعلق کوئی بھی کورس کرتے ہوئے ضروری ہے کہ اس بات کو ایک بار شروع میں دہرا لیں کہ زبان کیا ہے۔ واٹ از لینگویج؟ لینگویج از کمیونیکیشن آف تھاٹس اینڈ فیلنگس through a system of random signals such as voice, sounds, gestures اور written symbols۔ زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں اور اشاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ کیا جاتا ہے یا معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر تشریح ہے زبان کی، یعنی زبان کا مقصد ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اپنے تھاٹس، فیلنگز اور آئیڈیاز کو، اپنے جذبات کو، احساسات کو اور معلومات کو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے کہ مختلف اشارے بھی استعمال ہوتے ہیں، مختلف آوازیں بھی استعمال ہوتی ہیں، ان آوازوں سے بننے والے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور تحریری سمبلز، تحریری اشارے جو کہ الفاظ کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں، الفاظ کی ہی ترجمانی کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو کہ تحریر کہتے ہیں۔ تو زبان یہی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ جاپان میں ہے، چاہے وہ جرمنی میں ہے یا اٹلی میں ہے، ہر جگہ زبان کا مقصد یہی ہے، اور یہی ایلیمنٹس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتا ہے، یعنی مختلف اشارے، مختلف آوازیں اور مختلف تحریر کیے جانے والے سمبلز جو کہ الفاظ کہلاتے ہیں اور وہ آواز کی ہی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب اگلا اہم سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نئی زبان کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ Why we want to learn a new language؟ اس کے 5 مختلف ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، جس کی بنیاد پر عمومی طور پر دوسری زبان سیکھی جاتی ہے۔ پہلا مقصد مائیگریشن اور ٹریول، یعنی ہجرت یا سفر۔ دوسری وجہ ریلیجن یعنی مذہب۔ تیسری وجہ ورک، جاب اور بزنس، کام، ملازمت یا بزنس یعنی کاروبار۔ اسٹڈی اور ریسرچ، مطالعہ یا تحقیق، جس کے لیے کہ بعض دفعہ دوسری زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یو تھنک دیٹ ون لینگویج از ناٹ انف، یا پھر یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ ایک زبان کافی نہیں ہے، آپ کو اور زبانیں بھی آنی چاہیے تاکہ آپ دوسرے ملکوں میں جا سکیں یا دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 5 وجوہات ہیں، یعنی ہجرت یا سفر، مذہب، کام، ملازمت یا بزنس یعنی کاروبار، مطالعہ یا تحقیق، یا پھر یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ ایک زبان کافی نہیں۔